السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج ہم ایپیسوڈ 3 اسٹارٹ کریں گے، دہشت ظلمات، اسکلم رائنا صدیقی، سیزن 2 آف وہ جو ناسور ٹھہرے، ایپیسوڈ 3۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا ایپیسوڈ۔ تو آپ لوگ مجھے اس چینل پہ اس ناول پہ رسپانس نہیں دے رہے ہیں، مجھے لائک نہیں آ رہے، میرے ویو نہیں آ رہے اس ناول پہ۔ آپ لوگ اپنی پسند کا اظہار کیجیے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو پلیز 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 سپورٹ می۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا ایپیسوڈ۔ جب وہ جاگی تو کمرے میں اکیلی تھی۔ فریش ہو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی نظر ہاتھ کے وجود پر پڑی، لیکن اس بار وہ پلٹی نہیں تھی بلکہ اس کے پاس ڈائننگ روم میں آ گئی۔ ہاتھ نے اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ اسے کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ چور نظروں سے ہاتھ کو دیکھتی جوس کا گلاس بھرنے لگی اور ساتھ میں پلیٹ پہ ناشتہ لگانے لگی۔ کیا رات میں ٹھیک سے سوئی؟ ہاتھ ساری رات اسے دیکھتا رہا تھا، جانتا تھا وہ سکون سے سوئی تھی، لیکن وہ اس کی جھجک ختم کرنا چاہتا تھا۔ جی شکریہ، وہ شرمندگی سے سرخ ہوتی ہوئی کہنے لگی۔ اس کی نظریں پلیٹ پر جمی تھیں اور وہ ناشتہ کرنے لگی۔ اسے اب یہاں آنا غلط محسوس ہو رہا تھا اور وہ جلد از جلد ناشتہ کر کے جانا چاہتی تھی۔ سکون سے کھاؤ۔ ہاتھ ایک دم دھاڑا تھا اور وہ اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی۔ جوس اس کے کپڑوں پر گرا تھا اور گلاس زمین پر ٹوٹا پڑا تھا۔ سوزی کچھ ٹوٹنے کی آواز سے وہاں آئی اور کانچ چننے لگی۔ حورین نیپکن سے کپڑے صاف کرتی جانے لگی جب ہاتھ کے تیور دیکھ کر پھر دھیرے سے بیٹھ گئی اور اب کی بار آرام آرام سے کھانے لگی۔ جب تک اس نے ناشتہ ختم نہیں کیا وہ وہیں بیٹھا رہا۔ آج رات جب تک میں نہیں آؤں گا تم سوگی نہیں۔ کیوں؟ اس نے بے چارگی سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے میرے 2 گھنٹے چاہئیں، وہ اسے یاد دلاتا ہوا چلا گیا۔ ہاتھ کافی خوش تھا اس کی احتشام کی کوششوں کے بعد وہ ایک شخص تک پہنچنے میں کامیاب رہے تھے۔ وہ یا تو بیوقوف تھا یا خود پر اندھا اعتماد کرتا تھا، کیونکہ بآسانی ہاتھ کے قابو میں آ گیا تھا۔ اب وہ اس کے قبضے میں تھا اور ہاتھ اس کی تیسری انگلی کاٹ رہا تھا۔ درد کی شدت سے وہ چیخ رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے چھوڑ دو۔ اس کی کوئی بھی فریاد ہاتھ تک نہیں پہنچی تھی۔ تمہارے دیے ہوئے پتے پر کوئی نہیں تھا۔ اب جلدی بولو کہ وہ فیسلٹی کہاں ہے؟ اس کی تیسری انگلی کاٹ کر ہاتھ نے اسے پیچھے کو پھینکا تھا۔ اس شخص کے منہ سے تھوک نکلنے لگا تھا۔ ضرور اس نے وہ جگہ ریلوکیٹ کروا لی ہوگی۔ ہاتھ جانتا تھا ہر 5 مہینے بعد اسے ریلوکیٹ کیا جاتا تھا، اسی لیے وہ ابھی تک اس فیسلٹی تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ ہو سکتا تھا وہاں کے انچارج کو اس کے آدمی کے غائب ہونے کا پتہ لگ گیا ہو۔ ہاتھ نے اب اس کی چوتھی انگلی پکڑی اور وہ بلبلانے لگا۔ اس نے ہاتھ میں انگوٹھی پہن رکھی تھی جو کہ دوسرے والے سانپ کی طرح بنی تھی۔ آنکھوں کی جگہ سرخ روئی لگی تھی جو چمک رہی تھی۔ ہاتھ نے اس کی اس انگلی کو کاٹ دیا اور پھر کٹی ہوئی انگلی سے انگوٹھی اتار کر دیکھنے لگا۔ اس نے اس طرح کا نشان پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، لیکن وہ یاد نہیں کر پا رہا تھا کہ کہاں۔ وہ شخص زیادہ معلومات نہیں رکھتا تھا اور بیکار تھا، لیکن ہاتھ کی درندگی کا نشانہ ضرور بن سکتا تھا۔ جب حورین باغیچے سے کمرے میں آئی تو اس کے بیڈ پر میک پڑا ہوا تھا اور اس بارے میں مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ حورین فوراً اس کی طرف لپکی اور اسے آن کر کے نیٹ سے کنیکٹ کرنے لگی۔ پھر اس نے پولیس کا نمبر ملایا، لیکن کال ڈراپ ہو گئی۔ اس نے کئی بار کوشش کی۔ رباط کا نمبر پاپا کے نمبر پر ہر بار ایک ہی رسپانس ملا۔ جھنجھلا کر اس نے پولیس کی ویب سائٹ آن کی تو وہ بھی اوپن نہیں ہوئی، جبکہ نیٹ کا کنیکشن ٹھیک تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے فیس بک لگانا چاہی، لیکن اس سمت کوئی بھی سوشل میڈیا ویب نہیں چلی، اور پھر اسے سمجھ آیا کہ ہاتھ اسے یہ دیتا ہوا اتنا پرسکون کیوں تھا۔ وہ میل کسی پروفیشنل نے پروگرام کیا تھا۔ حورین نے کچھ سوچ کر یونیورسٹی سائٹ کھولی اور پھر کسی ٹیچر کو اغوا ہونے کا میل لکھنے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے مکمل میل لکھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، لیکن ویسا ہی ہوا۔ تیسری بار اس نے کوڈ رنگ میں میل لکھا، لیکن اب کی بار میک بند ہو گیا اور اس پر لاک لگ گیا، جس کے لیے وہ پاس ورڈ مانگنے لگا۔ حورین نے خوف سے وہ میک لے جا کر ہال میں رکھ دیا۔ حورین رات کے وقت گازیبو میں بیٹھی اپنے ہونٹ چبا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہاتھ اپنے 2 گھنٹوں کے لیے اس کے کمرے میں آئے۔ بار بار اونچی ہو کر گردن آگے کر کے وہ ہال کے بیرونی دروازے دیکھ رہی تھی۔
کہ کہیں وہ آ تو نہیں گیا۔ دل میں دعا تھی کہ آئے ہی نہ۔ اسے میگ کی وجہ سے بھی ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے وہ اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہاں 10:20 پر گھر تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو سامنے میز پر پڑے میگ کو دیکھ کر مسکرا پڑا۔ اس نے عامرہ کو حورین کے کمرے میں رکھنے کی تلقین کی تھی اور حورین کے میگ پر ہر ایکٹیویٹی کی اپڈیٹ اسے موبائل پر موصول ہوتی رہی تھی، جس پر وہ خاصا محفوظ ہوا تھا۔ وہ میگ کی طرف بڑھا اور اس کا لاک پاس ورڈ دے کر اوپن کر دیا۔ تبھی عامرہ اس کے لیے پانی لے کر آئی اور اس نے اسے حورین کو وہ لاؤنج میں بھیجنے کا کہا اور پھر اسے گھر جانے کا کہہ کر فریش ہونے چلا گیا۔ حورین کو جیسے ہی ہال کے دروازے کی آواز آئی، وہ مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ جب کتنی دیر تک اسے ہاتھ کی کوئی دھاڑ سنائی نہ دی تو وہ کچھ پرسکون ہو گئی۔ کچھ دیر بعد عامرہ نے اسے لاؤنج جانے کا کہا اور خود سوزی کے ساتھ چلی گئی۔ حورین جب کھڑی ہوئی تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ کافی مشکل سے چلتی ہوئی ہال کے دائیں جانب بنے لاؤنج میں چلی گئی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور سامنے صوفے کے ساتھ ٹیبل پر وہ منحوس میگ پڑا تھا۔ وہ اسے گھورنے لگی جیسے اس کے ساتھ ہوتی ہر چیز کا ذمہ دار وہی ہو۔ تبھی ایک دم عقب سے آئی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ تمہیں کیسی موویز پسند ہیں؟ وہ پلٹی تو ہاتھ سکون سے سگریٹ کی کش لیتا دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ حورین آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہت چیزوں کی توقع کی تھی پر یہ تو اس کی توقع کے خلاف تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو تر کیا اور پھر اسے فوراً جواب دیا، ڈراؤنی۔ ڈراؤنی؟ وہ استزادیہ مسکرا کر اس کے قریب سے ہوتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ حورین وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی لیکن پھر نظریں جھکا لیں۔ ہاتھ صوفے پر نیم دراز تھا اور اسے اپنے پاس آ کر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا، لیکن حورین اپنی جگہ سے نہیں ہلی اور وہیں کھڑی رہی۔ ہاتھ نے پاس پڑا کشن اٹھایا اور اپنے قدموں میں پھینک دیا۔ اب وہ اسے اس پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ حورین کی آنکھوں میں پھر سے نمی آنے لگی۔ وہ کسی صورت اس کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی، اسے اس سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ ایسا کر کے اپنی سزا مزید بڑھانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پہلے ہی ٹیبل پر پڑا میگ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ اپنے ناخن ہتھیلیوں میں مارتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ کشن اس کے بائیں ٹانگ اور صوفے کے ساتھ رکھے ٹیبل کے درمیان پڑا تھا۔ وہ بہت دھیان سے ہاتھ کی طرف پشت کر کے خود میں سمٹ کر اس کشن پر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا نہ جانے کب وہ اس پر حملہ کر دے۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ رات کی خاموشی میں اس کی اتھل پتھل سانسیں گونج رہی تھیں۔ ہاتھ نے ریموٹ سے سامنے دیوار پر لگی بڑی سی اسکرین کو اسٹارٹ کیا۔ کون سی مووی دیکھو گی؟ آخر وہ اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ یہ سب اس کی مرضی سے ہو رہا تھا تو مووی اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ حورین نے کن آنکھوں کے ساتھ ٹیبل پر پڑا میگ دیکھا اور غصے سے کہنے لگی، ڈارک می ٹو ہیل۔ ہاتھ اس کے غصہ دکھانے کی ادا پر مسکرا پڑا تھا۔ اسے اس لڑکی کو خوفزدہ دیکھ کر عجیب سکون ملتا تھا۔ ریممبر ڈارلنگ، آئی ول آلویز بی یور ہیل اینڈ ہیون۔ اس نے اس کے کان کے قریب ہو کر کہا اور وہ جھنجھری لے کر رہ گئی۔ اس کی قربت اسے باقیوں کی طرح خوفزدہ نہیں کرتی تھی بلکہ وہ اس سے دہشت زدہ رہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مووی اسکرین پر چل رہی تھی پر دونوں اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ ہاتھ کی نظر مسلسل حورین پر تھی اور حورین اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر کے مزید بڑکلا رہی تھی۔ وہ کبھی میگ کو دیکھتی، کبھی اس کی بائیں طرف مسلسل ہلتی ٹانگ کو۔ اس کی نظریں مسلسل ان دونوں چیزوں کے درمیان فاصلہ طے کر رہی تھی۔ فلم میں موجود اداکاروں کی آواز کے علاوہ وہاں کوئی اور آواز نہیں تھی۔ جب فلم آدھی گزر گئی تو وہ کچھ پرسکون ہونے لگی اور مووی انجوائے کرنے لگی۔ اچانک اسے اپنے کچھ بالوں پر دباؤ محسوس ہوا اور وہ دوبارہ اکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ نے اس کے خوبصورت بالوں کی لٹ کو کب سے تھام رکھا تھا اور اب اس نے انہیں ہلکا سا کھینچا تھا۔ تم نے آج سارا دن کیا کیا؟ وہ کتنے آرام سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں۔ کیا تم نے یونیورسٹی سائٹ چیک نہیں کی؟ حورین کو اس کا اگلا کسی صحرا کی مانند محسوس ہونے لگا تھا۔ حورین کی بالوں کی ایک لٹ کو اپنے ہاتھ میں لے رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا وہ صرف تمہاری تعلیم کے لیے ہے، لیکن تم نے میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ حورین نے اپنی سلور گرے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ وہ اب اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ رہا تھا۔ مجھے پسند نہیں کوئی میری بات کو اہمیت نہ دے۔ اپنی بات کہنے کے بعد اس نے اس کے سر زور سے پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اور زور سے چیخ اٹھی۔ حورین نے اپنی آنکھیں ایک دم کھولیں لیکن اسے خود پر جھکا دیکھ اس کے حلق میں ہی آواز قید ہو گئی۔ اس کی گردن پچھلی طرف مڑی ہوئی تھی، بال اس کے ہاتھ کے گرد لپٹے تھے اور اس کا سر صوفے کی سیٹ چھوڑ رہا تھا۔ وہ اس پر مزید جھکنے لگا۔ حورین ایک دم تڑپ اٹھی تھی۔ اسے لگا اس کا دل باہر نکل آئے گا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ ایسا دوبارہ نہیں ہو ڈارلنگ۔ اس کے آنسو آنکھوں سے نکل کر صوفے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ اپنے خشک ہونٹ تر کرنے لگی۔
ہاتھ کی نگاہ فوراً اس کے لبوں کی طرف گئی تھی۔ حورین نے فوراً اپنی غلطی سمجھ کر اپنے ہونٹ بھیجے تھے۔ وہ اس کے مزید قریب آنے لگا اور صرف کچھ فاصلے پر رک گیا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ذرا سا بھی ہلتا تو ان کی پلکیں ایک دوسرے کو چھو لیتی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اپنا عکس اور خوف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر ابھرتے نشان کو شدت سے چھونا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے صبر لازمی تھا۔ میری بات یاد رکھنا، یہ کہہ کر وہ ایک دم اس سے دور ہوا اور حورین کے بالوں کو آزاد کر دیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر ہی اس نے سانس لیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی نظروں کے سامنے اس کی آنکھیں گھوم رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر جاگتی اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے رات کی کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی، لیکن وہ اپنی غنودگی میں بھی جانتی تھی کہ ہاتھ اس کے آس پاس ہے۔ اس نے اندھیرے میں ڈوبتے اپنے کمرے کی تاریک کونے کو دیکھا اور دوبارہ آنکھیں موند لی۔ ابھی وہ فجر پڑھ کر کھڑی ہوئی تھی جب اسے باغیچے سے کچھ آوازیں آتی سنائی دیں۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کی جانب بڑھی اور پردہ تھوڑا سا کھسکا کر باغیچے سے آتی آواز کی وجہ ڈھونڈنے لگی۔ ہاتھ سائڈ پر رکھی بوری سے مٹی کیاریوں میں ڈال رہا تھا۔ آخر یہ شخص سوتا کب ہے؟ حورین سوچ کر رہ گئی۔ کافی دیر وہ وہیں کھڑی ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ اب وہ کوئی گلاب کا پودا وہاں لگا رہا تھا۔ اس طرح کے گہرے رنگ کا گلاب اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور وہ انہیں قریب سے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے کمرے سے نکل کر باغیچے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ آسمان پر سورج کی کرنیں پھوٹنے لگی تھیں۔ باغیچے میں بسنے والے بلبل، کوئل اور دوسرے پرندے بھی اللہ حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ ہاتھ نے اچھے سے اس پودوں کی کیاری میں لگایا اور پھر کٹر سے باقی پودوں کی کاٹ چھانٹ کرنے لگا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے تھے اور وہ ہاتھوں میں ربڑ کے بڑے بڑے دستانے پہنے ہوئے تھا۔ تمہیں مجھ کو چھپ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے پکڑے جانے پر بے اختیار ہی اس کے منہ سے آواز نکلی تھی اور پھر اس نے تیزی سے دونوں ہاتھوں کو بند کر کے اپنے منہ پر رکھ لیا۔ ہاتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میری وجہ سے تمہیں وہاں رہنے کی ضرورت نہیں، یہ جگہ تمہارے لیے ہی ہے۔ اس کی بات پر وہ چونکی تھی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاتھ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر آنے کا کہا اور وہ قدم اٹھاتی گلاب کی طرف بڑھ گئی اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی تو وہاں اتنے پودے نہیں تھے اور نہ ہی پرندے، جبکہ اب لکڑی سے بنائے گئے چھوٹے چھوٹے گھروں میں پرندے رہتے تھے۔ کیا تم نے کبھی گارڈننگ کی ہے حور؟ وہ اس کی آواز سن کر پھر سے پلٹی تھی۔ نہیں، کیا تم سیکھنا چاہو گی؟ اسے وہ جگہ بہت پسند تھی اور وہ ویسے بھی فارغ ہی ہوتی تھی، لیکن ہاتھ سے سیکھنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ پھر بھی وہ انکار نہ کر پائی اور کندھے اچکا دیے۔ میں کل جلدی واپس آ جاؤں گا اور تم میری مدد کر سکتی ہو۔ ویسے بھی یہاں کافی کام ہے۔ شاید اسے انکار کر دینا چاہیے تھا، پر اب تو موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ کچھ اس سے پہلے اس سے کٹر اور ہاتھ میں پہنے دستانے اتار کر ایک بالٹی میں رکھے اور وہاں سے چل دیا۔ ایک اور بات حور، تمہیں میں جس مقصد سے دیا ہے اسے اسی مقصد سے استعمال کرو۔ وہ سیڑھیاں تیزی سے چڑھتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ ناشتے کے وقت تک وہیں بیٹھی رہی اور پھر ڈرائنگ روم کی طرف چل دی۔ اس بار اس نے یاد سے ناشتہ آہستہ سے اور چبا چبا کر کھایا۔ تمہیں کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ ہاتھ نے اچانک سوال کیا تھا۔ مجھے؟ اس کے بیوقوفانہ سوال پر وہ بس آئیبرو جھکا کر دیکھنے لگا۔ چلی۔ چلی؟ ہاتھ کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ پہلے ڈرامے، فلمیں اور اب چلی۔ وہ لڑکی جیسی دکھتی تھی اس سے بہت الگ تھی۔ حورین کو شروع سے ہی مرچیں اور اس سے بنی ڈشز بہت پسند تھی اور چلی اس کی فیورٹ ڈش تھی، لیکن اسے صرف اپنی ماما کے ہاتھ کی بنی چلی ہی پسند تھی۔ بچپن میں وہ اکثر اس کے لیے بناتی تھی، پر پھر یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی اور اسے پتہ بھی نہیں لگا ہاتھ کب اس کے ساتھ والی جگہ پر آ بیٹھا۔ اس نے اس کے بالوں کی لٹ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ اس نے کیسے حورین کی حدود کو جان کر انہیں کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تو ابھی محسوس بھی نہیں کر پائی تھی۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ میں یہاں ہوں ڈارلنگ، تمہارے ماضی میں نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ سرخ ہونے لگی تھی جب وہ اسے وہیں چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اسے الٹا لٹکایا گیا تھا اور وہ حلق کے بل چلا رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ سگریٹ کی مدد سے جلا دی گئی تھی اور اب ہاتھ نے سلگتی سگریٹ اس کی دوسری آنکھ میں گھسا دی۔ وہ چیخیں مار رہا تھا۔ اس کی تڑپ سے ہر اٹھتی چیخ سے ایک سکون ہاتھ کے اندر اترتا تھا۔ ٹس ٹس ٹس۔ میں نے کہا تھا نا، اب تم چیخے تو تمہیں سزا ملے گی۔ اور اسے بناوٹی انداز سے کہہ رہا تھا جیسے کوئی والد اپنے بچے سے خفا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کی زبان اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ اسے کاٹنے لگا۔ وہ شخص زور زور سے اپنا سر جھٹک رہا تھا، پر اس کی پکڑ مضبوط تھی۔
اس کی زبان کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ احتشام اتنے سالوں سے اس کے ساتھ تھا، لیکن ہر بار ہاتھ کا یہ روپ اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا۔ شروعات میں تو اکثر وہ الٹی کر دیتا تھا، اگلے لمحے اس نے اس پر مٹی کا تیل ڈالنا شروع کیا۔ ہاتھ نے اسے بری طرح جلایا تھا کہ کوئی اس کو پہچان بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا کام وہ اپنے آدمیوں پر چھوڑ کر خود احتشام کے ساتھ چلا گیا۔ ہاتھ کے کئی گھر تھے جو کہ سب اس وقت بھرے ہوئے تھے۔ اسے کسی سے ملنے جانا تھا اور اس سے جلنے کی بدبو آ رہی تھی، اس لیے وہ احتشام کو اپنے گھر جانے کا کہہ کر خود ماریا کے پاس چلا گیا۔ اس کی رہائش اس جگہ کے قریب بھی تھی۔ آج کیسے یاد آئی میری؟ ماریا اسے اندر آتے ہی بول اٹھی تھی، پر پھر اس سے آتی بدبو سے اس نے دور رہنا ہی مناسب سمجھا۔ جاؤ پہلے نہا لو۔ وہ اسے نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہاں موجود اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ جب وہ باہر نکلا تو ماریا اپنی کوک کو بھگا رہی تھی۔ بس تھوڑا سا وقت رہتا ہے، تم ڈنر کر کے جاؤ گے نا؟ اس نے بڑی امید سے پوچھا تھا۔ آج نہیں ماریا، پھر کبھی صحیح۔ آخر تم مجھے اپنی توجہ کب دو گے؟ میری غلطی کیا ہے جو میں ہر رشتے سے محروم ہوں؟ اس نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ کبھی اپنے جذبات کا کھلا اظہار نہیں کرتی تھی۔ اگر وہ ایسا کر رہی تھی تو یقیناً بہت دکھی تھی، لیکن ہاتھ کے گھرنے پر وہ نظریں جھکا گئی۔ ہر شخص کی طرح ماریا کی بھی ایک حد تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بس اکیلی ہوں۔ یہاں آؤ ماریا۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً اس کے پاس آئی تھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ ہاتھ اس کے بال سہلانے لگا۔ سب ٹھیک ہے ماریا، اگر میں مصروف نہ ہوتا تو ضرور ملنے آتا۔ وہ اس کا سب کچھ تھا اور اسے سب سے زیادہ عزیز بھی۔ چلو اب تم ڈنر کرو اور مجھے جانا ہے۔ ہاتھ اسے خود سے الگ کرتے کہنے لگا۔ وہ دروازے تک پہنچا تھا جب وہ دوبارہ بولی تھی، تم مجھے اس خوبصورت مصروفیت سے کب ملواؤ گے؟ اس کی بات پر وہ رکا تھا۔ میں تمہارے گھر آئی تھی، تمہاری گرل فرینڈ کے گارڈ نے اسے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ وہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، اسے غصہ تھا کہ ہاتھ اسے وہاں نہیں رہنے دیتا، لیکن وہ لڑکی اس کے گھر میں موجود تھی۔ میں ناصر سے کہہ دوں گا اگلی بار تمہیں دور سے ہی شوٹ کر دے۔ جلد بازی میں وہ صرف اتنا ہی کہہ کر چلا گیا۔ وہ کلب میں تھا اور اس کی میٹنگ کامیاب رہی تھی۔ ہاتھ جیسے شخص کے لیے یہ جگہ ایسے کاموں کے لیے بہترین تھی۔ اب وہ اپنے سامنے اسٹیج پر ناچتے ہوئے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے ساتھ ناچتی لڑکیوں کی طرح وہ بھی نشے میں تھا۔ کافی دیر تک وہ یہ ماجرا دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر آ گیا۔ جیسے ہی فون کیا، احتشام نے اس کی کال کو فوراً پک کیا تھا۔ کیا ہوا ہاتھ، کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو ہے شام، تمہارا بھائی یہاں نشے کی حالت میں کب سے ناچ رہا ہے۔ اسے بزنس کی جگہ ڈانسنگ اسکول بھیج دیتے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹی اور گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ دوسری طرف احتشام ربات کو گالیاں دیتا ہوا اپنی گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ حورین کو بار بار ہاتھ کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اس نے میک سے یونیورسٹی سائٹ چیک کی اور آن لائن لیکچر ڈاؤن لوڈ کر کے وہ سنے۔ اس کے علاوہ اس نے کافی سرچ کی، پر میتھ پھر بھی اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ لیکن یہ اب حورین کی ضد بن چکا تھا کہ وہ اپنے بابا کو اکنامکس میں ڈگری لے کر دکھائے گی۔ ابھی تک وہ اسی پر کام کر رہی تھی جب ہاتھ واپس آ گیا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اسے پانی لانے کا اشارہ کر کے خود لاؤنج میں چلا گیا۔ عامرہ اسے راستے میں ہی مل گئی۔ وہ اسے پانی پکڑ کر ہاتھ کے پاس لے آئی اور گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاتھ کوئی فٹ بال میچ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے وہیں دیکھتے ہوئے کشن اٹھایا اور اپنے قدموں میں گرا دیا۔ آج کشن اس کے دونوں پیروں کے درمیان میں پڑا تھا۔ حورین وہیں کی وہیں جم گئی۔ شاید اس سے غلطی ہو گئی تھی اور وہ کشن دوبارہ اٹھا کر کل کی جگہ پر رکھ دے۔ وہ اسی سوچ میں کھڑی تھی جب ہاتھ کی نظروں میں موجود غضب دیکھ کر کشن کے سامنے آ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ آخر کل سے بھی زیادہ محتاط طریقے سے بیٹھنے لگی۔ کمر پھر سے ہاتھ کی طرف تھی، لیکن آج وہ ذرا بھی ہل نہیں سکتی تھی اور نہ ہی تھک جانے پر ایڈجسٹ ہو سکتی تھی۔ ہاتھ کی ٹانگوں اور اس کے درمیان فرق حورین کے لیے کم تھا۔ وہ کسی خوفزدہ خرگوش کی طرح لگ رہی تھی۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایک دم ہاتھ نے اس کی لٹ کو تھام کر کھینچا تھا۔ آج کا دن کیسا تھا؟ اچھا، اس نے مدھم سی آواز میں جواب دیا۔ یونیورسٹی لوگن کی؟ جی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، ساتھ میں اپنے ناخن خود کو چبو رہی تھی۔ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اسے ضرورت تھی، پر وہ ہاتھ کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ وہ اس کے بالوں کو صبح کی طرح سہلا رہا تھا۔ جب اسے کوئی جواب نہیں دیا تو ہاتھ نے دوبارہ اس کے بال کھینچے۔ میں مس عامرہ کو بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ باقی وقت وہ خاموشی سے میچ دیکھتا رہا اور حورین اس کی دونوں ٹانگوں دیکھتی رہی۔ جب بھی وہ ہلکا سا ہلتی، حورین کی جان پر بن جاتی۔
آخر پر 2 گھنٹے جو پورے دن سے بھی طویل تھے گزر ہی گئے، اور وہ آرام سے پہلے گھٹنوں کے بل اس سے دور ہوئی اور پھر بھاگ گئی۔ کمرے میں جا کر وہ کب تک ہاتھ کو سوچتی رہی اور غصہ کرتی رہی۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو اسے شال، رباط اور ماما پاپا کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن اس جگہ پہ وہ اب ایک الگ ہی سکون محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی اس پر گرم چائے نہیں گراتا تھا، کوئی اسے گرا کر اس کے بازو توڑ کر خوش نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہاتھ بھی اسے نہیں چھوتا تھا، پر وہ اسے ڈراتا ضرور تھا۔ پر اب جب وہ سوچتی تھی تو اس نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، اس کے اپنے احساس ہی اسے تنگ کرنے لگے تھے۔ وہ انہیں نہیں سننا چاہتی تھی، نہیں ماننا چاہتی تھی۔ آخر وہ یہاں قید تھی، پر پھر کیوں اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ 4 سال کی قید سے اب رہا ہوئی ہے۔ وہ خود سے الجھی ناشتے کے لیے بھی نہیں گئی۔ دوپہر تک وہ اپنے احساسات کو بے دردی سے غلط قرار دیتی رہی، لیکن وہ کب تک اس کمرے میں رہتی۔ آخر اٹھ کر باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اترتے اس کی نظر وہاں لگی کھڑکی سے باہر گئی تو ہاتھ کیاریوں میں سے کچھ جڑی بوٹیوں کی طرح کی چیزیں اکھاڑ رہا تھا۔ اسے کل صبح کی بات یاد آئی تو وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ اس نے ہاتھ کے ساتھ باغیچے میں کام کرنے کی حامی بھری تھی۔ وہ نہ جانے کب سے یہ سب کر رہا تھا، وہ صبح سے ہی یہ سب کر رہے ہیں۔ اسے اپنے پیچھے سے عامرہ کی آواز آئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنا سوال اونچا بول رہی ہے۔ جب آپ پہلی بار یہاں آئی تھی تو اپنی دوست سے ملنے اور گازیبو میں جا کر بیٹھی تھی۔ اس دن کے بعد سے حاج صاحب نے یہاں کا ہر پودا اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ عامرہ کی بات حورین کے لیے حیرت انگیز تھی۔ آخر ہاتھ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ چاہتے تھے جب آپ یہاں آئیں اور آپ کو اس جگہ سے انسیت ہو جائے، آپ انہیں ایک موقع تو دے کر دیکھیں۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ آپ کے ساتھ بہت الگ ہیں، جیسے وہ آپ کی فکر کرتے ہیں۔ میں نے انہیں کسی کی ایسے پرواہ کرتے نہیں دیکھا۔ حورین اس کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ عامرہ کا ادا کیا ہوا ہر لفظ اس پر نظر انداز ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہاتھ نے کیا ہے۔ وہ ابھی بھی اپنے کام میں مگن تھا، لیکن اسے اس کے پاس جانے میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی جہاں سوزی موجود تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ حورین کو دیکھتے ہی وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، میں لے لوں گی۔ اس نے کبھی کچن کا کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا دل بھی ہاتھ کے لیے کچھ کرنے کا ہو رہا تھا۔ اس نے سوزی کو بھی کچن سے نکال دیا، لیکن اب وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آخر سینڈوچ بنانا کتنا مشکل ہو سکتا تھا۔ اس نے سامان ڈھونڈنا شروع کیا اور کچن کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی یا فرش پر گری ہوئی تھی، پھر بھی وہ سینڈوچ نہیں بنا پائی۔ تنگ آ کر اس نے ایپل جیم اٹھایا اور بریڈ سلائس پر لگا دیا۔ ڈش میں جیم لگے سلائس اور پانی کی بوتل رکھ کر وہ کتنی خوش تھی، جیسے کوئی معرکہ سر کر آئی ہو۔ اب بس اسے یہ ہاتھ تک لے کر جانا تھا۔ وہ ڈش اٹھائے باغیچے کی طرف لے گئی۔ مجھے لگا تھا تم بس مجھے کھڑکی سے گھورتی رہو گی۔ آخر اسے کیسے سب پتہ چل جاتا ہے؟ وہ خاموشی سے ڈش اس کے قریب لے گئی اور گھاس پر رکھ دی۔ ہاتھ نے جیم لگے سلائس دیکھے اور پھر خاموشی سے اپنے ربڑ کے دستانے اتارنے لگا۔ نظریں مسلسل حورین پر مسکور تھیں۔ مجھے لگا آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ اس کا عقلانہ آئے دن کم ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے حورین کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دونوں حورین کے بنائے سینڈوچز کھانے لگے۔ حورین روز ہی وہاں آتی تھی، لیکن آج وہ اس جگہ کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے ہاتھ کے لگائے گئے گلاب کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میری مدر اپنے زیادہ تر وقت یہیں گزارتی تھی۔ اس وقت یہ جگہ ہر طرح کے پھولوں سے بھری تھی۔ ان کی ڈیتھ کے بعد اس جگہ پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ تمہیں یہ جگہ پسند آئی تو میں نے اسے ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کی باتیں کتنے غور سے سن رہی تھی، لیکن وہ پہلی بار اسے کچھ بتا رہا تھا۔ انہیں گارڈننگ پسند تھی۔ گارڈننگ اور پیانو۔ حورین اس کی بات پر چونکی تھی۔ پیانو؟ وہ پیانو ٹیچر تھی۔ ہاتھ اس کے بالوں کی لٹ اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہنے لگا۔ انسانیت کے ساتھ وہ اسی کی آخری کڑی تھی۔ وہ اس کے گزرنے کے بعد ہاتھ ایک الگ راستے پہ چل پڑا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد اسے ان کی یاد آئی تھی۔ تو کیا تم گارڈننگ سیکھنے کے لیے تیار ہو؟ وہ ڈش گازیبو میں ٹیبل پر رکھتا پوچھنے لگا۔ حورین اپنے بال چھو رہی تھی جو کچھ دیر پہلے ہی ہاتھ نے اس کے چہرے سے اٹھائے تھے۔ یہ بے خودی سے اس نے چہرہ جھکایا تھا اور مسکرا پڑی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی محبت اور توجہ کی خواہش مند رہی تھی۔
اور ہاتھ نے اس کا محافظ ہونے کے ساتھ ان دونوں چیزوں سے بھی سرشار کر رہا تھا۔ اس نے خود میں ایک نیا جذبہ محسوس کیا تھا۔ وہ بہت جوش سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ دستانے پکڑے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ہورین نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ بہت احتیاط سے اسے خود دستانے پہنانے لگا۔ ایک ادا سے اس کی پلکیں اٹھی تھیں اور اس نے ہاتھ کو اپنی طرف بھی دیکھتے پایا۔ اس کی نظریں پھر سے جھک گئی اور اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں محسوس کر رہی تھی، لیکن اس بار وجہ خوف نہیں تھا۔ اس کا دل کیوں نہ اس توجہ پر اتراتا۔ ہاتھ اس کے دونوں دستانے پہنا کر ہورین سے دور ہو گیا۔ اس نے بہت کم وقت میں ہورین کے گرد کھڑی دیواریں گرا دی تھیں۔ اب وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ اس کیاریوں میں سے کیا اکھاڑنا ہے۔ ہورین ہر بار اس سے پوچھتی کہ کیا یہی بیڈ ہے جو اسے نکالنا ہے، اور وہ ہر بار تحمل سے اس کا جواب دیتا۔ آخر 12ویں بار میں اسے بھی پہچان ہونے لگی۔ وہ دونوں کافی وقت تک وہیں رہے۔ ہورین تمام کیاریوں سے بیڑا اکھاڑتی رہی اور ہاتھ پرانے پودے کی کاٹ چھانٹ کرتا رہا۔ جب اس نے ہورین کو تھکتے دیکھا تو اسے روک دیا اور اسے فریش ہونے کا کہہ کر خود بھی فریش ہونے چلا گیا۔ ہورین نے تب سے پہلی بار ان 2 گھنٹوں کا انتظار کیا تھا۔ کیا تمہیں پیانو بجانا آتا ہے؟ وہ کشن پر بیٹھتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ تھوڑا بہت۔ ہورین کو بالکل یقین نہیں تھا کہ اس جیسے شخص کو پرفیکٹ سے کم بھی کچھ آتا ہوگا۔ وہ کافی دیر خاموش رہی تو اس نے دوبارہ اسے متوجہ کیا۔ تمہاری دوست اشال روزانہ تمہیں میسج کرتی ہے۔ اشال کے نام پر وہ فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ کیا؟ کاش وہ اس سے بات کر پاتی۔ اشال اور ربات اس کے واحد دوست تھے۔ اسے ایک دم ربات کی یاد آئی کہ آخری ملاقات میں وہ کتنا دکھی تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ میں اسے تمہارے نام سے جواب کر دیتا ہوں۔ کیا میں بات کر سکتی ہوں؟ ضرور ڈارلنگ، پر ابھی نہیں۔ ہورین نے ابھی تو اپنے ہتھیار ڈالے تھے اور وہ اسے خود سے دور ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اور ربات؟ اس کے سوال پر ہاتھ ایک دم رکا تھا۔ وہ ہر روز ہی اس کے نمبر پر کئی کالز کرتا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، اپنی نئی مصروفیات میں بہت خوش ہے۔ ہاتھ نے کلب کا واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا۔ کیا اس نے جاب کر لی؟ اس کی معصومیت پر وہ مسکرایا تھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ اس کا جواب سن کر ہورین کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے شدت سے نیند آ رہی تھی۔ آج وہ تھک چکی تھی۔ ہاتھ نے اس کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر اسے جانے دیا اور ہورین کمرے میں جاتے ہی سو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا شاید، اور وہ کسی آواز کو سن کر بیدار ہوئی تھی۔ وہ اس آواز کی تعقب میں سیڑھیوں سے اترتی ہال میں آ گئی۔ آواز ہال کے دائیں طرف سے آ رہی تھی اور وہ اس ونگ کی طرف کبھی نہیں گئی تھی کیونکہ وہاں ہاتھ کا آفس اور اس کا پرائیویٹ سٹنگ روم تھا۔ آواز اسی طرف سے آ رہی تھی اور وہ اس کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ سٹنگ روم میں پیانو بجاتا ہاتھ اس کے سامنے تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، لیکن اسے یہ بتانے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ ہے۔ اس کا ہاتھ پیانو کی کیز کو کتنی کمال مہارت سے بجا رہا تھا۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ پیانو سے آتی آواز اور ہاتھ نے اسے اپنے سحر میں قید کر لیا تھا۔ اب اس نے پیانو بجانے کے ساتھ گنگنانا بھی شروع کر دیا تھا، اور ہورین اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھی تھی۔ جب ہاتھ نے اس کے لیے گانا شروع کیا تو وہ سب بھول گئی۔ ہورین دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ میلوڈی خاص اس کے لیے گائی جا رہی ہو۔ وہ مزید نہیں سن سکتی تھی، اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے پلٹ گئی۔ ایک کے بعد ایک دن گزر رہا تھا اور ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ اپنی پرانی زندگی بھولتی جا رہی تھی۔ ہر دن وہ ساتھ ناشتہ اور ڈنر کرتے۔ اس کا ہکلانا بھی ختم ہو گیا تھا۔ ان کے 2 گھنٹے کا انتظار اب اسے بھی شدت سے ہوتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی ٹانگوں کے درمیان فرق کم ہوتا جا رہا تھا، جس سے ہورین کو مزید احتیاط برتنی پڑتی تھی۔ اس کی یونیورسٹی سے کئی اسائنمنٹ مل چکی تھی۔ اس نے باقی سب سبمٹ کروا دی تھی اور آج میتھ کی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ اس نے اس کے لیے آخری دن تک انتظار کیا تھا جیسے وہ خود ہی بن جاتی۔ اسے جتنی سمجھ آئی اس نے سوال حل کر لیے اور اب میل میں سینڈ کر رہی تھی جب ایک دم اسکرین پر ایک ڈائلاگ باکس کھلا۔ یہ سب جواب غلط ہیں سوائے سوال نمبر 3 کے۔
اس نے حیرت سے وہ میسج پڑھا۔ حارث باکس کو بند کر کے دوبارہ میل کرنے لگی۔ جب پھر سے وہ باکس کھل گیا تو تم فیل ہو جاؤ گی۔ اب کی بار حورین کو غصہ آ گیا۔ اس نے اتنی محنت سے تمام سوالات حل کیے تھے اور وہ جو کوئی بھی تھا انہیں غلط کہہ رہا تھا۔ اگر یہ غلط ہے تو تم ہی بتا دو صحیح جوابات کیا ہیں۔ اس نے ڈائلاگ باکس میں لکھ کر اسے پھر سے بند کر دیا۔ ابھی وہ اپنے جوابات کو دوبارہ دیکھ رہی تھی جب ڈائلاگ باکس پر سوال اور پھر ان کا جواب خود ہی ٹائپ ہونا شروع ہو گیا۔ 20 منٹ کے اندر اس کے سوالات کے ٹھیک جواب حاضر تھے۔ وہ ان کا جائزہ لینے لگی اور پھر اسے سمجھ آئی کہ وہ واقعی اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر فیل ہی ہو جاتی۔ اس نے جلدی سے اس حل شدہ جوابات کو کاپی کیا اور پھر وہاں سے دیکھ کر میل ٹائپ کرنے لگی۔ رات ہو چکی تھی اور اسے ہاتھ کا انتظار تھا۔ کیا اس کی غلطی اس نے پکڑی تھی؟ اس کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں تھی جب ہاتھ آتا دکھائی دیا۔ جب بھی وہ آتا تھا ناصر، عامرہ اور سوزی کو ڈراپ کر کے پھر اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ حورین جلدی سے بکھرا سامان سمیٹنے لگی۔ اسے بکھری ہوئی چیزیں پسند نہیں تھیں اور جب ہاتھ کو پتہ لگا تھا کہ حورین نے سینڈوچ کے چکر میں سارا کچن پھیلا دیا تو اس نے حورین کو عامرہ کی مدد کرنے کا کہا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ خاصا دھیان رکھنے لگی تھی۔ وہ روز کی طرح لاؤنج میں چلا گیا اور حورین اس کے لیے پانی لے کر وہاں پہنچ گئی۔ اسے خود بھی اندازہ ہونے لگا تھا کہ ہاتھ نے اسے بہت اچھے سے ٹرین کیا ہے۔ وہ اسے گلاس پکڑا کر خود اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ہاتھ نے اس کے بال تھام لیے۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہارا میتھ کمزور ہے؟ حورین نے شرمندگی سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ تھوڑا سا، لیکن مجھے وہ تھوڑا سا تو نہیں لگا۔ ہاتھ نے تھوڑا سا پہ زور ڈال کر کہا۔ حورین کیا کہہ سکتی تھی اس لیے خاموش ہو گئی۔ اس وقت میں مصروف تھا وہ تو احتشام نے چیک کر لیا اور تمہیں روک دیا۔ احتشام؟ وہ جانتی تھی کہ وہ ربات کے بھائی ہیں۔ اسے پتہ ہے میں یہاں ہوں؟ حورین نے حیرانگی سے پوچھا۔ بالکل، تمہارا میگ بھی اسی نے پروگرام کیا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ربات کا بھائی ہر بات سے واقف تھا۔ کل سے تمہیں وہ میتھ کروائے گا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ وہ اپنی سوچ میں گم بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اسے پتہ بھی نہیں لگا کہ ہاتھ نے اسے اس دوران 3 سے 4 بار اپنی ٹانگ سے چھوا تھا اور وہ بنا کوئی چیخ کے سکون سے بیٹھی رہی تھی۔ رات کو اسے عجیب سا خواب آیا تھا۔ اس کے خواب میں اشال بہت رو رہی تھی اور وہ جاگ اٹھی تھی۔ اندھیرے میں اس نے ہاتھ کو پکارا تھا۔ میں یہیں ہوں ڈارلنگ۔ اس کی آواز سن کر وہ دوبارہ سو گئی۔ ابھی وہ دونوں ناشتے سے فارغ ہوئے تھے جب عامرہ نے احتشام کی آمد کی خبر دی۔ ہاتھ کے پیچھے چلتی وہ ہال میں داخل ہوئی۔ احتشام صوفے پر بیٹھا تھا۔ انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حورین سر اور نظریں جھکائے ایک طرف کھڑی تھی جب احتشام نے اسے متوجہ کیا۔ حورین کیسی ہو؟ احتشام اسے ہمیشہ مانوس سا لگتا تھا۔ وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اور ہلکا سا مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں احتشام، تم جانتے ہو میں آج کل زیادہ مصروف ہوں، اس لیے حورین کو پڑھانے کی ذمہ داری تمہیں دے رہا ہوں۔ ہاتھ یار تم فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا، وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر کہنے لگا۔ حورین اس کی زندگی تھی اور اس دنیا میں اگر وہ کسی پر اتنا اعتماد کرتا تھا کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری سونپ سکے تو وہ بس احتشام تھا۔ ہاتھ قدم بڑھاتا حورین کے سامنے آ کھڑا ہوا جو ان دونوں کو دیکھ کر اپنے ناخن ہتھیلیوں میں گاڑ رہی تھی۔ اگر ہاتھ اسے رات کی تاریکی کی یاد دلاتا تھا تو احتشام دن کے اجالے کی مانند تھا۔ مجھے امید ہے تم احتشام کو زیادہ پریشان نہیں کرو گی، وہ اس کے قریب آتا کہنے لگا۔ حورین نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا تھا جیسے وہ پہلے کسی کو تنگ کرتی تھی۔ ہاتھ نے مسکراتے ہوئے اس کے سر کو ہلکا سا چھوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو خوف میں گھر پاتی ہاتھ نے اپنا ہاتھ اس سے دور کر لیا۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب احتشام نے اسے متوجہ کیا۔ تم اس کی فکر مت کرو حورین، ہم دونوں خوب انجوائے کریں گے۔ وہ اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور احتشام اسے میتھ سمجھا رہا تھا۔ اسے وہ دن شدت سے یاد آنے لگے تھے جب ربات اسے پڑھاتا تھا۔ احتشام اس کا دھیان بھٹکتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ہاتھ نے اسے خاص تلقین کی تھی کہ وہ اسے پریشرائز نہ کرے۔ کیا ہوا حورین، کیا سوچ رہی ہو؟ حورین کچھ دیر اپنے ہونٹ چباتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ربات کا کیسے پوچھے۔ وہ ہاتھ نے مجھے بتایا کہ ربات اپنی نئی جاب کافی انجوائے کر رہا ہے۔ احتشام جو کہ پانی پی رہا تھا، اس کے منہ اور ناک سے پانی فوارے کی صورت باہر نکلا۔ اوہ آئی ایم سو سوری۔ احتشام ٹشو سے اس کے نوٹ صاف کرنے لگا۔ اس کے بھائی کی کلب میں لڑکیوں سے دوستی صرف ہاتھ ہی ایسے الفاظ میں بیان کر سکتا تھا۔ اسے بے شک اپنا بھائی عزیز تھا لیکن وہ کسی بھی مرحلے میں ان دونوں میں سے ہاتھ کو ہی چنتا۔ حورین پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں وہ کافی انجوائے کر رہا ہے، احتشام سر جھٹکتا ہوا کہنے لگا۔ حورین کو سمجھانے کے لیے صبر کا ہونا لازمی تھا۔
کیونکہ وہ میتھ میں کمزور نہیں بلکہ نکمی تھی۔ کئی کوششوں کے بعد آخر اسے سمجھ آنے لگی۔ کیا تم نے کبھی شطرنج کھیلا ہے حورین؟ اسے ایک جگہ پھر سے اٹکتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگا۔ نہیں، تمہیں کھیلنا چاہیے، اس سے تمہارا میتھ اچھا ہوگا۔ کیا واقعی؟ اس کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ وہ آمنہ سے کہہ کر شطرنج کا سیٹ منگوانے لگا۔ جب وہ لے کر آئی تو احتشام حورین کو اس کے قوانین سمجھانے لگا۔ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ گھنٹوں ہو چکے تھے۔ ابھی وہ اسے شطرنج سمجھا رہا تھا جب اسے ہاتھ کی کال آ گئی اور وہ کل آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ احتشام کو اسے پڑھاتے اب ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اسے میتھ کی پہلے سے بہتر سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ دونوں روزانہ شطرنج کھیلتے اور احتشام اسے کچھ ہی منٹوں میں ہرا دیتا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ گیم میں زیادہ دیر ٹکی رہتی۔ حورین کو اب بس اشال کی ضرورت تھی۔ ان دنوں میں احتشام اس کے لیے بھائی کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ اسے ٹریٹ بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ جب سے اس نے اشال کے بارے میں وہ خواب دیکھا تھا وہ اس کے لیے پریشان رہتی تھی۔ جب وہ ہاتھ کے پاس لاؤنج میں گئی تو روز کی طرح اس کے قدموں میں کوئی کشن نہیں تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی رہی اور ہاتھ اسے گھورتا رہا۔ کیا وہ اس سے ناراض تھا؟ یہ سوچ کر اس کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ صوفے پر نیند دراز کافی پیتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ میرا کشن، اس نے بمشکل بولا تھا۔ یہاں بیٹھو گی اب تم؟ ہاتھ نے اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں، لیکن وہ نہ جانے کیوں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ روز چھوٹے سے صوفے پر سوتا تھا تو وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ خشک حلق تر کرتے وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی پھیل کر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے۔ حورین کو لگا وہ اپنی بازو صوفے کی پشت سے ہٹا لے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آخر اسے ایسے ہی بیٹھنا پڑا۔ ہاتھ اپنی ٹانگ مسلسل ہلا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا گھٹنا کئی بار حورین کے گھٹنے سے ٹکرایا۔ ہر بار حورین کی سانس رک جاتی تھی۔ وہ بالوں کی اون سے اسے دیکھتی، لیکن وہ اس کی حالت سے انجان بنتا پروگرام دیکھنے میں مصروف تھا۔ اشال تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ جب سے حورین کا فون اس کے پاس تھا وہ اشال کو حورین کی جگہ میسج کا جواب دیتا رہتا تھا، لیکن اب وہ کال پر بات کرنا چاہتی تھی اور حورین بھی پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی، تو اسے لگا کہ یہ ان دونوں کی بات کروانے کا صحیح وقت ہے۔ وہ تو اشال کا نام سن کر خوشی سے اچھل پڑی اور اپنا رخ ہاتھ کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں؟ آنکھوں میں التجا لیے وہ پوچھنے لگی۔ اگر تم اسے یہی کہو گی کہ تم اسلام آباد میں ہو تو بالکل کر سکتی ہو۔ احتشام نے اسے بتایا تھا کہ رباط حورین کا ایڈریس معلوم کرنے کے لیے کئی بار اشال کو کانٹیکٹ کر چکا ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ رباط کو اشال کے ذریعے کچھ پتہ لگے۔ نہیں، میں بالکل نہیں بتاؤں گی، حورین نے کسی بچے کی طرح سر نفی میں ہلاتے ہوئے جواب دیا اور ہاتھ یہ دیکھ کر مسکرا پڑا۔ تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ حورین اشال سے باتیں کرنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ حورین کیسی ہو تم؟ اشال نے چھوٹتے ہی بولا تھا اور حورین ہنس پڑی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ مالدیپ میں سب کیسے ہیں؟ یہاں لوگ اچھے ہیں حورین، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں اترتی نمی نے حورین کو پریشان کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ حورین کو لگا شاید نازشہ نے کچھ کیا ہے۔ میں پریگننٹ ہوں حورین، لیکن مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، اس نے روتے ہوئے جواب دیا اور حورین کو سمجھ سے باہر تھا کہ اشال جیسی لڑکی ایسا کیوں کہے گی۔ لیکن آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اشال نے گہری سانس بھری۔ نازر شاہ اسے گھور رہا تھا۔ نازر شاہ کے اتنا سمجھانے کے بعد بھی وہ اس ضد پر قائم تھی کہ اسے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ وہ مالدیپ کی لا فرم میں جاب کر رہا تھا اور اشال کے لیے ہمیشہ پریشان رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر نازر شاہ کو صبر کرنے کا کہتی تھی، کیونکہ اشال ایک بہت بڑے واقعے سے گزری تھی، لیکن اس کی ایسی باتیں اسے غصہ دلا دیتی تھی۔ اشال اپنی وجہ سے حورین کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حورین اسلام آباد شفٹ ہو چکی ہے، اس لیے اس بات بدلنے میں بہتری جانی۔ حورین یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم اسلام آباد میں کہاں رہ رہی ہو؟ حورین نے ایک دم سے سامنے بیٹھے ہاتھ کو دیکھا جو کہ اس کی کہی ہر بات کو سن رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اور آپ کو نہیں بتا سکتی کہ کہاں ہوں۔ سوری، ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بمشکل کہا تھا۔ وہ اشال سے ہر بات تفصیل سے پوچھنا چاہتی تھی پر ہاتھ کی بات ختم کرنے کے اشارے پر ایسا نہیں کر پائی اور اشال نے جلد بازی میں بات ختم کرنی پڑی اور اس سے بات کرنے کے بعد اداس محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی اداسی ہاتھ کو ذرا بھی نہیں بھائی تھی۔ کیا ہوا؟ اب تو تم نے اشال سے بات کر چکی، پر یہ کافی نہیں تھا، اس نے منہ پھلا کر کہا۔ میں کچھ عرصے تک تمہاری اس سے بات پھر کروا دوں گا۔ کیا واقعی؟ کتنا آسان تھا اسے خوش کرنا، جب اس کا کوئی دوست نہیں تھا تو سب سے دور رہنا آسان تھا، پر اب
اس شال کو بہت یاد کرتی تھی۔ شروعات میں اس نے سوزی سے دوستی کی کوشش کی، پر وہ حورین کی طرح ہی کم گو تھی۔ اس نے بھی اس شال کی طرح بہت برا وقت گزارا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی ناظر شاہ نہیں تھا اور اس کے گھر والوں نے بھی اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ کاش میں اس شال سے مل پاتی۔ حورین نے خود سے ہی سرگوشی کی، لیکن ہاتھ نے پھر بھی اسے صاف طور پر سنا تھا۔ میں کچھ کرتا ہوں، تمہیں یوں بور ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی بات سن کر چونکی تھی۔ آخر وہ اب کیا کرنے والا تھا؟ اگلے دن جب وہ جاگی تو اسے پتہ لگا کہ ہاتھ صبح سے گھر موجود نہیں، اس لیے اسے اکیلے ہی ناشتہ کرنا پڑا۔ وہ بار بار اس کی خالی کرسی دیکھتی۔ جب واپس ہال میں گئی تو عامرہ اور سوزی کافی مصروف لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک کمرے کی صفائی کر رہی تھیں۔ حورین نے اس کمرے کا دروازہ لاک ہی دیکھا تھا، اس لیے تجسس کے مارے وہ اس طرف بڑھ گئی۔ واؤ، کتنا خوبصورت! اس کے منہ سے کمرے کو دیکھ کر بے اختیار ہی نکلا تھا۔ باقی کمروں کی طرح وہ بھی نفاست اور خوبصورتی سے بنایا گیا تھا، لیکن باقی کمروں اور اس کمرے میں یہ فرق تھا کہ وہ دیکھ کر ہی کسی لڑکی کا کمرہ محسوس ہوتا تھا۔ پورے مینشن میں اس نے ایک ایسی واحد جگہ دیکھی تھی جہاں کسی لڑکی کی چھاپ ہو۔ آخر یہ کس کا کمرہ تھا اور کیوں سجایا جا رہا تھا؟ جب تجسس مزید بڑھتا گیا تو وہ عامرہ سے اس کے متعلق پوچھ ہی بیٹھی، یہ کس کا کمرہ ہے؟ نہ جانے کیوں حورین کا دل کسی انجانے خدشے سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ تو ماریہ صاحبہ کا کمرہ ہے، حاج صاحب نے ہمیں اسے صاف کرنے کا کہا تھا۔ حورین نہیں جانتی تھی کہ یہ ماریہ کون ہے اور اس کا کمرہ اس گھر میں کیوں ہے اور اسے صاف کیوں کروایا جا رہا ہے۔ اس کے کانوں میں تو بس ایک ہی لفظ بار بار گونج رہا تھا اور وہ اس انجان لڑکی کا نام تھا۔ وہ خود میں ایک الگ ہی پیدا ہوتی جلن محسوس کر رہی تھی۔ اس کا کمرہ بھی بہت پیارا تھا، پر وہ کسی لڑکی کا کمرہ تو کم ہی معلوم ہوتا تھا، جبکہ یہ کتنے اہتمام سے سجایا گیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کام میں بھی دھیان نہیں دے پائی، جبکہ اب شام ہونے والی تھی اور احتشام کسی بھی وقت پہنچنے والا تھا، لیکن اس کی سوئی تو وہیں کی وہیں اٹکی تھی۔ کبھی وہ اپنا ہونٹ چبانے لگتی اور کبھی ہتھیلیوں میں ناخن چبانے لگتی۔ رباط سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے، آخر کس طرح حورین تک پہنچے۔ اس نے اپنی ہر کوشش کر لی تھی، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس نے شال سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن وہ بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ کئی بار وہ حورین کو کال کر چکا تھا، لیکن اسے کبھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ آخر حورین ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس سے معافی مانگتا، کچھ بھی کرتا، اسے منا لیتا، لیکن اس سب کے لیے اس سے بات کرنا لازمی تھا۔ وہ جب بھی مایوس ہوتا تو کلب چلا جاتا، ابھی بھی وہ سر کو تھامے بیٹھا تھا۔ اس نے احتشام سے کتنی بار فریاد کی تھی کہ وہ اس کی مدد کرے اور حورین کا پتہ ڈھونڈے۔ وہ جانتا تھا احتشام کے لیے آسان ہے، لیکن وہ ہر بار اسے منع کر دیتا، بلکہ وہ ہمیشہ اسے بھول جانے کی تلقین کرتا تھا۔ لیکن رباط اسے کیسے سمجھاتا کہ وہ اسے نہیں بھول پا رہا؟ رباط خفیہ جگہ سے احتشام کے آفس کی چابیاں اٹھاتا اس کے آفس چلا گیا۔ وہاں 3 بڑے بڑے کمپیوٹر نصب تھے، ٹیبل پر ایک لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ وہ سسٹم آن کر کے کرسی پر بیٹھ گیا، شاید وہ کوئی انفارمیشن حاصل کر پائے، لیکن سسٹم اس سے پاس ورڈ مانگ رہا تھا۔ رباط نے ہر کوشش کی، لیکن صحیح پاس ورڈ نہیں لگا پایا۔ آخر وہ سسٹم بند کر کے مختلف دراز چیک کرنے لگا، لیکن وہ سب لاک تھے۔ اچانک اس کی نظر ڈسٹ بن میں پھینکے کاغذ پر پڑی۔ وہ کسی کی انفارمیشن تھی، لیکن جس بات سے اسے دھچکا لگا وہ یہ کہ وہ انفارمیشن کسی اور کی نہیں بلکہ حورین کی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شام کے پاس اس کی اسلام آباد فلائٹ کی انفارمیشن کیوں تھی۔ وہ اس کاغذ کو تھامے وہاں سے باہر چلا گیا۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ انجوائے کیجیے ایپیسوڈ 3 کو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔